فاتحہ۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ونستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم و قتلتہم و غاصب حقوقہم و منکری فضائلہم و مصائبہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ایک صلوات بھیج جمع ارباب غم ماتمداران سید الشہداء، خدا ہماری سزا کو قبول فرمائے، اور جو ایک مال ہے، جو منشا ہے، جو آرزو ہے کہ ایک دکھیاری ماں ہماری اس آمد کو قبول فرمائے، ہماری سزا کو قبول فرمائے۔ اگر جناب زہرا راضی ہو گئیں تو دنیا میں بھی کامیابی ہے، اخروی زندگی میں بھی کامیابی ہے۔ بہرحال ایک سلسلہ گفتگو کا آغاز ہوا تھا ان آیات کی ذیل میں جو سورہ فجر کی آخری آیتیں ہیں، اور میں نے کل آپ کے سامنے ایک گزارش کرنے کی کوشش کی تھی کہ سورہ فجر کے لیے ہمارے اور آپ کے چٹے امام صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی تاکید ہے کہ روزانہ سورہ فجر کی تلاوت کیا کرو۔ بلکہ آج ہی میں ایک کتاب میں دیکھ رہا تھا کہ روزانہ اگر ہر واجب نماز کے ساتھ ساتھ اس کی تلاوت ہو جائے تو کیا کہنے۔ سورہ فجر، یہ سورہ فجر نہیں ہے بلکہ یہ وہ سورہ ہے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کی منزلت سے دنیا کو اللہ نے آگاہ کیا ہے، دنیا کو اللہ نے آگاہ کیا ہے۔ اور اس سے مراد، جیسے میں نے عرض کیا کہ اختلاف ہوا، خوب جھگڑے ہوئے مفسرین کے درمیان، اور اکثر ان مفسرین سے متاثر ہو کر جو شیعہ حضرات نے بھی تفاسیر کی ہیں انہوں نے بھی پہلو بچا بچا کے لکھا، لیکن آیت اللہ دست غیب شیرازی نے جو حوالے دیے ان کا کہنا یہ ہے کہ جب ایک ڈیلیگیشن ایک وقت مسلمانوں کا ہمارے امام کی خدمت میں پہنچا تھا، ان سے کہا تھا کہ آپ ارشاد فرمائیے کہ آخر یہ سورہ فجر کس کے لیے نازل ہوا ہے، اس سے مراد کون ہے؟ تو جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ تین باتیں کہی تھیں۔ اس سورہ فجر کو تم سورہ حسینی کے نام سے بھی یاد رکھ سکتے ہو، اور روزانہ سورہ فجر کی قرات کرنے والا محشر کے ہنگام میں حسین کے ساتھیوں میں اس کا شمار ہوگا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو ہمیشہ اس کی تلاوت کو، اس لیے کہ سورہ حسینی کے ساتھ ساتھ اس میں ایک کمال یہ ہے کہ عظمت امام حسین علیہ السلام پوشیدہ ہے۔ اب اگر ایک آخری بات عرض کر رہا ہوں صاحبان علم کے لیے، آپ متوجہ ہو گئے، میں نے کچھ حوالے دیے تھے کہ اس سے مراد امام حسین ہے، لیکن اگر ان آیتوں کی تلاوت کیجیے اور اس سورہ کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیے تو آپ کو واقعاً واضح ہو جائے گا کہ اس سے مراد امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آخری سورت کی آخری آیتیں ہیں 4 کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ
فادخلی عبادی وادخلی جنتی، یہ ایک دم آخری جب چیپٹر کلوز ہو رہا ہے، سورہ مکمل ہو رہا ہے، تب ان آیتوں کا نزول ہوا۔ اب اس سورہ کو سورہ فجر کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کی ابتدا ہے والفجر سے۔ اب آپ غور کریے گا، جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں غلط ہو تو میری اصلاح فرما دیے گا۔ ابتدا کے دو آیتوں کو آپ لیے اور آخر کی ان 4 آیتوں کو لیجئے تو خود بخود معنی واضح ہو جائیں گے کہ اس سے مراد کون ہے۔ والفجر ولیال العشر، یہاں سے سورہ شروع ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال العشر، ایک صبح کی قسم 10 راتوں کی قسم۔ ایک درود بھیج دیجیے محمد وآل محمد۔ بھئی آپ اس کی تلاوت کیجئے تو والفجر ایک صبح کی قسم، ولیال العشر اور 10 راتوں کی قسم۔ اس پہ مفسرین میں بڑا اختلاف ہوا کہ یہ کون سی 10 راتیں ہیں، آیا ذی الحجہ کی ابتدائی راتیں ہیں یا محرم کی ابتدائی راتیں ہیں؟ تو سامنے کی بات ہے، ایک طرف انسان ذبح نہیں ہوا ہے، مقام ذبح تک آ گیا ہے، اور ایک طرف اللہ کا ایک بندہ مقام ذبح پر پہنچ چکا ہے اور ذبح کے لیے اپنے سر کو پیش کر چکا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ذی الحجہ کی راتیں بے شک ہو سکتی ہیں، لیکن اگر اس کے اوپر ذی الحجہ کی آیتوں سے اور محرم کی ان 10 راتوں کو دیکھا جائے تو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا، اس لیے کہ وہاں اللہ کا پسندیدہ بندہ ذبح نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کی جگہ فدیے کے طور پر دمبا بھیجا گیا ہے۔ یہاں پر اللہ کا بندہ دشمنوں میں گرفتار ہے، تو والفجر ایک صبح کی قسم 10 راتوں کی قسم، اے مطمئن نفس پلٹا، سوائے حسین کے کوئی دوسرا نظر نہیں آئے گا۔ ایک درود بھیج دیجیے محمد وآلہ، سوائے امام حسین علیہ السلام کے دوسرا نظر نہیں آئے گا۔ تو کل میں ایک بات اپنے بچوں کے لیے عرض کر رہا تھا، اور چونکہ یہ لائیو ٹیلی کاسٹ بھی ہوتا ہے تو بہت سننے والے اگر سن رہے ہوں گے اور دیکھنے والے دیکھ رہے ہوں گے، ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے۔ جیسے کہ میں نے کل عرض کیا تھا اور بات رک گئی تھی، بات مختصر سی تھوڑی آگے بڑھی تھی کہ سورہ فجر کی تلاوت روزانہ کرنے کا یہ ثواب ہے کہ اللہ کے ایک پسندیدہ اور محبوب ترین بندے کے ساتھیوں میں آپ کا شمار ہوگا۔ اس کے علاوہ میں نے ایک بات کہی تھی کہ 114 صورتیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، یہ نہ چومنے کے لیے ہیں، نہ خالی زیارت کرنے کے لیے ہیں، نہ اپنی لڑکی کو رخصت کرتے وقت جہیز میں دینے کے لیے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے انسان اور مسلمان کو غور کرنا چاہیے، یہ پیغام آیا ہے تو بے وجہ نہیں آیا ہے، نہ چومنے کے لیے آیا ہے، نہ آنکھوں سے صرف لگانے کے لیے آیا ہے، نہ طاق پر رکھ دینے کے لیے آیا ہے، نہ بیٹی کو جہیز میں دینے کے لیے آیا ہے، نہ مسافر گھر سے رخصت ہو رہا ہو تو اس کو ہوا دینے کے لیے اس کے سر پر رکھ کے اس کے نیچے سے نکالنے کے لیے آیا ہے، بلکہ ہر آیت میں اللہ نے کوئی نہ کوئی اسرار چھپایا ہے اور ہر آیت کی کوئی نہ کوئی قوت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 114 صورتوں کی مفسرین نے جو فضیلتیں لکھی ہیں اپنی طرف سے نہیں، رسول اللہ نے کیا فرمایا اس صورت کے متعلق، امیر المومنین نے کیا فرمایا اس صورت کے متعلق، امام حسن اور آقا حسین نے کیا فرمایا، یا معصومین کے بقیہ معصومین کے کیا اقوال ہیں کس صورت کے متعلق۔ سورہ الحمد بیماری سے، حکیم صاحب بیٹھے میں، بیماری سے شفا کا بہترین ذریعہ اور وسیلہ اور واسطہ ہے۔ ایک شخص ہمارے چھٹے امام کی خدمت میں آیا، بڑے غیظ میں تھا، بڑے غصے میں تھا۔ ہمارے چھٹے امام صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آتے ہی وہ بڑے بےتکے انداز میں، جو میں اپنی زبان میں کہوں، اس نے گفتگو کرنا شروع کی، واہ دیکھ لیا آپ کے دادا کو۔ خیریت تو چاہنے والوں نے آستینیں الٹ لی کہ یہ گستاخی کیا کر رہا ہے امام کی خدمت میں۔ امام نے کہا خاموش رہو، دیکھو یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ کیا ہوا بھائی؟ کہا آپ کے دادا علی مرتضیٰ نے کہا تھا کسی بیمار کے اوپر اگر یہ سورہ الحمد پڑھ کے دم کر دیا جائے تو چاہے جیسی بیماری ہو ٹھیک ہو جائے گی۔ یہاں ابا بیمار پڑے ہیں، تھک گیا ہوں میں سورہ الحمد پڑھتے پڑھتے، سینکڑوں مرتبہ اور ہزاروں مرتبہ گھر کے تمام افراد سورہ الحمد پڑھ رہے ہیں اور وہ ان کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے، صحت مل نہیں رہی ہے۔ تو امام مسکرائے، کہا چل میرے ساتھ، اور پھر اپنے بیت الشرف سے نکلے اور اس گھر میں پہنچے جہاں وہ مریض تھا۔ جیسے ہی اس حجرے میں داخل ہوئے جہاں مریض کا بستر تھا، آپ نے سرہانے کھڑے ہو کر صرف سورہ الحمد کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کی اور مریض اٹھ کے کھڑا ہو گئے۔
ارے ایک بابا سے بلند صلوات بھیج دیں محمد واسطے۔ مریض اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو امام نے بس ایک جملہ کہا تھا کہ بھائی جس طرح میرے جد نے کہا تھا اسی طرح تمہیں پڑھنا چاہیے تھا۔ کہا مولا مجھے معاف کیجیے گا۔ کہا نہیں، جب تجھے اس سورے کی تلاوت کرنا ہے تو ڈوب کر اور ٹوٹ کر سورے کی تلاوت کر۔ جیسے کہ میں نے پہلے دن کہا کہ جب تک کہ انسان اپنے دین میں لائل نہیں ہوگا، نہ قرآن فائدہ دے سکتا ہے نہ قرآن کی آیتیں فائدہ دے سکتی۔ ایک درود بھیج دیئے محمد وآل محمد۔ اب یہاں پر ماشاءاللہ کافی نوجوان بچے بھی آ گئے ہیں۔ میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، اور ایک مرجع کا ہے، ایک آیت اللہ کا، اور میں بہت انسپائر ہوں ان سے۔ یعنی میں جھوٹ نہیں بولا، جھوٹ بول کے کروں گا کیا، ممبر پہ ہوں، اور ظاہر ہے کہ ان سے انسپائر اس لیے بھی ہوں انسپائر، اور میں روزانہ ان کے لیے سورہ ملک کی تلاوت کر کے اصالِ ثواب بھی کرتا ہوں، نماز صبح کے بعد بھی اور عشاء کے بعد بھی، روزانہ اپنے والد مرحوم کے ساتھ کی طرح کے ساتھ ساتھ ان کا بھی نام لیتا ہوں۔ آیت اللہ مرشی، یہ قم کی ایک بڑی مقدس شخصیت گزرے ہیں، ابھی میرے خیال سے 90 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور اپنے لائبریری میں ان کی قبر بھی ہے، میں ان کی قبر پہ زیارت کرنے گیا ان سے فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ بڑے اللہ والے تھے آیت اللہ مرشی۔ سب سے بڑا کمال ان کا یہ تھا کہ دنیا کا کوئی آدمی اگر ان کے پاس پہنچا ملاقات کی غرض سے اور اس نے اپنا تعارف کرایا کہ جی میں سید ہوں، تو بس صورت دیکھ کے پہچان لیتے تھے کہ تم سید ہو یا بنے ہوئے ہو۔ ایک درود بھیج دیئے محمد وآل محمد۔ آنے والا مطلب اچھے خاص بہت سے واقعات ہیں، لوگ ڈرتے تھے، مشکوک نسبوں والے ڈرتے تھے ان کے پاس جاتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ ہم سید ہیں، ہم سید ہیں۔ تو اللہ والے تھے۔ ان کی ایک وصیت یہاں غفرہ سلطان المدارس سے شائع ہوئی تھی، جو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی ہے۔ اچھا، کچھ عجیب اتفاق تھا نواب صاحب کہ ان کی وہ وصیت جو ایک کتابچے میں تھی لیکن کئی پیج تھے اس میں، ابھی بھی موجود ہوگی کہیں نہ کہیں، وصیت آیت اللہ مرشی، وہ پوری وصیت مجھے اس لیے بھی بہت پسند آئی کہ میرے والد مرحوم نے اپنے انتقال سے کچھ پہلے، بلکہ ایک رات پہلے، ہم لوگ دونوں بھائیوں کے نام جو وصیت کی تھی بہت ملتی جلتی تھی، بہت، اس سے اور زیادہ دل لگا ہوتا ہے، نسبت سے زیادہ اور انسیت ہو جاتی ہے اور محبت ہو جاتی ہے۔ تو آیت اللہ مرشی نے وصیت میں کہا تھا کہ بیٹا جب مجھے میرے جنازے کو اٹھایا جائے تو یہاں یہاں منزل دی جائے، اور جب منزل جہاں جہاں ہو وہاں مصائب امام حسین، وہاں رخصت حسین پڑھی جائے۔ اور پھر انہیں اور بہت سی وصیتیں کی، اور پھر انہوں نے قرآن کی تلاوت کے لیے اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ دیکھیے آپ جوان لوگ سن رہے ہیں، میں ایک گزارش کروں گا، کسی بھی مرجع وقت کی، کسی بھی آیت اللہ کی وصیت محدود نہیں ہوتی ہے اس کے گھر تک۔ اگر مرجع ہے تو پوری امت کے لیے اس کی وصیت۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا کہ بیٹا میں نے اپنے بزرگوں کے اصول پر عمل کرتے ہوئے اور ان کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ایک چیز کو اپنی زندگی میں لازم اور واجب قرار دیا، اور میں تم کو بھی وصیت کرتا ہوں کہ اگر تم اس کو اپنی زندگی میں مسلسل اپنے روٹین میں لے کے آؤ گے تو یقین جانو دنیا والے مل کر بھی اگر ذلیل کرنا چاہیں گے تو تم ذلیل نہیں ہو سکتے، اگر پریشان کرنا چاہیں گے تو تم پریشان نہیں ہو سکتے، اور اگر تم بے روزگار ہوگے تو تم بے روزگار ہو ہی نہیں سکتے اگر اس کو روٹین میں رکھو گے۔ تو انہوں نے اپنے بچوں کو توجہ دیے گا، اپنے بچوں کو جو جملے فرمائے ہیں قرآن کی تلاوت کے لیے، فرماتے ہیں کہ دیکھو نماز صبح کے بعد جب نماز فجر پڑھ لو تو تم سورہ یاسین کی تلاوت کر لیا کرو، نماز صبح کے بعد فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کر لیا کرو، جب نماز ظہر پڑھا کرو تو سورہ نبا، یہ 78 نمبر سورہ ہے سورہ نبا۔ اب بلکہ جب بچہ الف ب کا پڑھنے کے بعد، کتاب پڑھنے کے بعد جب وہ سپارہ پڑھنے کی نوبت آتی ہے تو کہا جاتا ہے اماں کا پارہ لے آؤ، تو وہ اماں کا پارہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ 30واں پارہ جو ہے وہ اسی سورے سے شروع ہوتا ہے، اما یتساءلون، یہ کس بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ سورہ نبا بھی
جو سورہ نبا 78واں سورہ ہے، اس کے لیے بھی، اس کی بھی ڈیپتھ میں جائیں گے تو فقط فضائل امیر المومنین ہی نظر آئیں گے۔ یہ پورا سورہ جیسے سورہ دہر آل محمد علیہ السلام سب کے لیے نازل ہوا ہے، اسی طرح سورہ نبا کے لیے ملتا ہے کہ یہ امیر المومنین غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوا ہے۔ اور اسی میں وہ جملے ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں، اور آپ بھی بڑے خوش ہوں گے اگر اس کو محسوس کر لے جائیں گے، کہ آخری جملے جو اس کے ہیں سورہ کے اختتام پر، یا لیتنی کنت ترابا، یا لیتنی کنت ترابا، یہ منظر کشی کی یہ سورہ میں اس وقت کی جب جہنم والے جہنم کے ایک دم نزدیک پہنچ چکے ہوں گے اور جلتا ہوا جہنم دیکھ رہے ہوں گے، اور یقین ہوگا کہ اب اس میں ہمیشہ کے لیے ہم بھی جلیں گے، تو ان کی زبان پر یہ کلمات ہوں گے، یا لیتنی کنت ترابا۔ اس کے لیے لوگوں نے لکھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہوں گے، کاش ہم انسان نہ ہوتے، ہم خاک ہوتے، ہم ایک ذرہ ہوتے، تراب کہتے ہیں زمین کو، ہم ایک ذرہ ہوتے، انسان نہ ہوتے۔ لیکن مفسرین حق نے بڑی پیاری تفسیر کی ہے کہ ابتدائے قیامت سے لے کر انتہائے قیامت تک آل محمد کے اختیار کو دیکھ چکے ہوں گے وہ لوگ، تو یہ کہتے ہوئے جہنم میں جا رہے ہوں گے، یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہم ترابی ہوتے تو ادھر نہ آتے، کاش ہم ترابی ہوتے تو اس جہنم میں نہ جاتے۔ اس کو مفسرین کہتے تو سورہ نبا کی تلاوت ظہرین کی نماز کے بعد، اور پھر عصر کی نماز کے بعد تو ایک چھوٹا سا سورہ ہے قرآن مجید کا، سورہ والعصر، بہت چھوٹا سا سورہ ہے، یہ بھی سورہ امام حسین علیہ السلام کے نام ہے۔ سورہ والعصر جو ہے یہ سورہ امام حسین علیہ السلام کے نام ہے۔ اور اس کے بعد میں وہ فرماتے ہیں کہ جب مغرب کی نماز پڑھ لو تو سورہ واقعہ کی تلاوت کرو۔ دیکھیے یہاں پر بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ آپ کو خوب روزگار دے اور اچھے سے اچھا روزگار دے، لیکن بڑی مشکلیں ہو گئی ہیں آج کل روزگار کو حاصل کرنا۔ احادیث میں ہے کہ اگر کہیں سے کچھ روزی دستیاب نہ ہو رہی ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، قرآن اٹھاؤ، 56واں سورہ ہے سورہ واقعہ، اس کی صبح شام تلاوت کرنے لگو۔ یہ گارنٹی ہے رسول اللہ کی طرف سے کہ روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے والا کبھی بے روزگار نہیں رہ سکتا۔ تو بھیا ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے اگر صرف سورہ واقعہ پڑھ لیا جائے تو گارنٹی ادھر سے مل رہی ہے۔ ادھر بھیج دیے محمد وآل محمد۔ اور اس کے بعد میں فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہ بیٹا عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کر لیا کرو۔ سورہ ملک بھی بڑا اچھا لگتا ہے، اگر آپ پڑھیے اور مسلسل کنٹینیو کر لیے اپنے ایک زندگی میں، واقعاً روزانہ پڑھنے لگیے آپ، تو یقین جانیے بہت سے سورے ہیں، کوئی تقابل نہیں کر رہا ہوں، نہ خدا کا نخواستہ کسی سورے کے متعلق کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں، کبھی کبھی کچھ سورے پڑھیے تو ان میں مزہ آنے لگتا ہے۔ سبھی سورے ہیں 114، لیکن کچھ سورے ایسے ہوتے ہیں جس میں مزہ آتا ہے، کچھ سورے ایسے ہیں جو آپ صرف 10 دن اگر پڑھ لیے تو آپ اس کے حافظ ہو جائیں گے، کچھ سورے یہ ہے کہ مسلسل پڑھتے رہیے آپ یاد نہ کر پائیں گے۔ یہ قرآن ہے۔ تو عزیزان سورہ ملک کی تلاوت، اور اس طرح اگر بیٹا اپنے زندگی کا اصول بنا لو گے تو کبھی اللہ نے چاہا تو پریشان نہیں رہو گے۔ نماز صبح کے بعد سورہ یاسین، نماز ظہر کے بعد سورہ نبا، نماز عصر کے بعد سورہ والعصر، نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ، اور نماز عشاء کے بعد سورہ ملک۔ یہ تو انہوں نے آیت اللہ مرشی نے وصیت کی۔ اب میں آپ کو ایک اصول بتا رہا ہوں جس کو میں آج تک اس کو اپلائی کرتا ہوں اپنی زندگی میں، کہ سب سے اچھا طریقہ ہے کہ آپ کے دل میں بے پناہ محبت ہے آل محمد علیہ السلام کی، اور ظاہر ہے کہ ہم جی رہے ہیں ان کی محبت کی بنیاد۔ ہماری زندگی کا ہر لمحہ، ہماری دولت، جان، مال، سب کچھ ان کے حوالے۔ تو ایک بہترین طریقہ ہے، آپ یقین جانیے اگر اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے تو قرآن سے بھی وابستہ رہیں گے، اور دامن اہل بیت تو ہے ہی آپ کے پاس۔ اس کا طریقہ یہ ہے، جیسے مثلا میں آج اپنی بات بتاؤں، خدا نخواستہ کوئی بڑا نہیں بول رہا ہوں، ایک اپنی بات کہہ رہا ہوں صرف اس لیے کہ بچوں تک یہ میسج پہنچ جائے۔ میرا اپنا اصول رہا ہے جو روز زندگی میں رہتا، سورہ مزمل کی تلاوت کرتا ہوں، سورہ مزمل کی تلاوت کرنے کے بعد رسول اللہ کو سلام کرتا ہوں، اور رسول اللہ سے کہتا ہوں یا رسول اللہ میری طرف سے یہ تحفہ ہے
آپ اس کو قبول کر لیجیے۔ تو پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ایک بار اگر رحمت للعالمین کو سلام کر لیا اور انہوں نے کہا تم بھی سلامت رہو، میں کیا عرض کر رہا ہوں، انہوں نے اگر سلام کا جواب دیا اور کہا تم بھی سلامت رہو، تو اب دنیا چاہ کر بھی آپ کو ختم کرنا چاہے، جسے محمد سلامت کہہ دیں، درود بھیج دیے محمد وآل محمد، اس کے بور ہو رہے ہیں، بابا سے بلند صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد۔ دیکھیے مشکل مومنین کی طرف سے بھی رہی ہے، سامعین کی طرف سے، جب اس طرح کے ٹاپکس آتے ہیں تو اکثر لوگ خاموش رہتے ہیں، اس کی وجہ سے ذاکر بھی رسک نہیں لیتا ہے، کیوں پڑھا جائے، کس لیے پڑھا جائے۔ تو آپ توجہ دیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں کہ سورہ مزمل، رسول اللہ کی خدمت میں نظر، تحفہ، بھئی ہم کیا دیں آپ کو، آپ بڑے لوگ ہیں، ہمارے پاس کیا ہے جو ہم آپ کو دیں، اور آپ کو کس چیز کی ضرورت، بھئی آپ کے حضور میں ہم اللہ کا کلام کو آپ کے حضور میں پیش کر رہے ہیں، قبول کر لیے۔ اسی طرح سورہ نبا جب بھی میں پڑھتا ہوں تو امیر المومنین کو سلام کرتا ہوں، مولا یہ میری طرف سے تحفہ قبول کر لیجیے۔ اور جب نماز صبح میں سورہ یاسین پڑھنے لگتا ہوں تو پہلے درود بھیجتا ہوں جناب سیدہ کو یاد کر کے، معصومہ کو یاد کر کے، پھر سورہ یاسین جب مکمل ہو جاتی ہے تو میں کہتا ہوں شہزادی آپ پر سلام ہو بی بی، یہ میری طرف سے تحفہ قبول کر لیجیے، اور پھر سورہ دہر پر پڑھ کے محمد اور آل محمد علیہم السلام کو کے حضور میں پیش کرتا ہوں۔ اما تلاوت بھی ہو رہی ہے، مولا کے حضور میں تحفے بھی روزانہ جا رہے ہیں، ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد، تحفے بھی جا رہے ہیں۔ دیکھیے آپ کر کے دیکھیے، آپ پڑھیے، تھوڑی دیر قرآن پڑھیے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ عبداللہ ابن عباس سے، یہ کل یا پرسوں، عبداللہ ابن عباس نے کہا ہے کہ قرآن 4 حصوں میں آیا ہے، 1/4 قرآن مختلف مسائل کو لے کر نازل ہوا ہے، 1/4 قرآن واجبات و مستحبات کو لے کر نازل ہوا ہے، تو 1/4 قرآن آل محمد کے فضائل بیان کرتا ہوا نازل ہوا۔ اما آپ قرآن پڑھتے جائیے گا، آل محمد کی فضیلتیں بیان ہوتی چلی جائیں گی، اور یہی نہیں بلکہ 1/4 قرآن آل محمد کی دشمنوں کی اوپر تبرہ پڑتا ہوا قدح میں نازل ہوا۔ اور پھر ایک آخری بات بتاؤں، جو سرکار ختمی مرتبت حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اب دیکھیے اس دور کو دیکھیے، میں نے ادھر اسی طرح کی گفتگو کی اس ممبر سے کہ اس دور کو دیکھیے، اس وقت کے حالات کو دیکھیے، اپنی پوزیشن دیکھیے۔ اس وقت کے لیے نبی کریم کا وہ جملہ یاد رکھیے کہ جب دنیا کے مسائل میں الجھے ہوئے ہو اور راستہ سجھائی نہیں دے رہا ہے اور چاہ کر بھی صحیح راہ مل نہیں پا رہی ہے، تو تم پریشان نہ ہونا، یہ نبی کریم کا قول ہے، تم پریشان نہ ہونا، قرآن کھول لینا، پڑھتے جانا، اللہ نے چاہا تو انہی پریشانیوں سے اللہ راستے نکالتا چلا جائے گا، یہ نبی کریم کا قول ہے۔ پھر ہماری معصومہ علم جو منتظمہ ہیں اس ذکر امام حسین کی، یہ فرماتی ہیں، انہی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتویں امام موسیٰ ابن جعفر جو 14 معصومین میں باب الحوائج ہیں، باب الحوائج ہیں، یہ رتبہ ہے ہمارے ساتویں امام کا۔ بھئی ہمارے کیا 4 باب الحوائج ہیں، ایک جناب عباس ہیں باب الحوائج، ایک شہزادہ کمسی شہزادہ علی اصغر باب الحوائج ہے، ایک جناب عباس کی والدہ گرامی جناب فاطمہ حزام بنت حزام، یعنی جناب فاطمہ کلابیہ، جن کو ام البنین اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ 4 بیٹوں کی ماں تھیں، جناب ام البنین ہیں بابۃ الحوائج، اور 14 معصومین میں فقط ایک باب الحوائج، وہ باب الحوائج ہمارا ساتواں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، امام ہمارے باب الحوائج ہیں، اور بہت سی دعائیں، بہت سی منتیں، بہت سے معاملات حل ہوتے ہیں۔ بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی کٹھن مرحلہ آ جائے آپ کی زندگی میں اور آپ سلجھا نہ پا رہے ہیں اس کو، بے پناہ الجھے میں ہوں، تو آپ امام موسیٰ ابن جعفر کو سلام کیجئے اور اپنے اللہ سے کہیے کہ اللہ اگر اس پریشانی کا حل ہو گیا اور اس پریشانی سے میں نکل گیا تو اپنے ساتویں امام کی نظر کروں گا اور ان کی اولادوں میں جو اس وقت موجود ہوں گی 7 موسوی سیدوں کو کھانا کھلاؤں گا۔
یہ ہے منت ہے. اکثر لوگ کرتے ہیں کہ موسوی کاظمی سید جو ہیں ان کو کھانا کھلاؤ تاکہ تمہاری وہ منت پوری ہو. اور اللہ یعنی باب الحوائج ہیں تو ہمارے ساتھ میں امام ہوں یا معصوم عالم, ایک معصومہ ہے ایک معصوم, ان کے دو تھوڑے بہت لفظ ادھر سے ادھر ہیں لیکن مفہوم وہی ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے فرمایا اپنے چاہنے والوں سے کہ قرآن کی تلاوت کرو اور کوشش کرو کہ جس گھر میں رہتے ہو وہاں کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس گھر میں تلاوت قرآن مجید کی جاتی ہے وہ گھر اہل آسمان کو اس طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے جس طرح زمین پہ رہنے والوں کو آسمان میں چمکتے ہوئے تارے, جس طرح ہم لوگوں کو تارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں اسی طرح ملائک کو چمکتا وہ گھر نظر آتا ہے جہاں تلاوت ہو رہی ہوتی. بس عزیزان گرامی, یہاں تک میں بات کو لے آیا تھا. اب گفتگو تھی تو میں نے کہا ایک میسیج دے دوں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ, آئے وہ مطمئن نفس, پلٹا اپنے رب کی طرف اس انداز میں کہ راضیۃ مرضیہ, اللہ تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی, سوائے امام حسین کے کوئی نہیں. اس لیے کہ جب منزل امتحان آئی ہے تب سمجھ میں آیا ہے کہ نفس مطمئن ہے کہ نہیں. دیکھیے اطمینان کی حالت میں کبھی نفوس کے بارے میں انسان جان ہی نہیں سکتا کہ یہ مطمئن ہے کہ مضطرب ہے. توجہ دیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں, جب تک کہ امتحان لیا نہیں جائے گا پتہ نہیں چلے گا کہ نفس مطمئن ہے کہ نہیں. مثلا اس وقت کوئی امتحان نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے, آپ بھی مطمئن نظر آ رہے ہیں, میں بھی مطمئن نظر آ رہا ہوں. کمال تو یہ ہے کہ باہر دھماکہ ہو جائے, کمال تو یہ ہے کہ باہر دھماکہ ہو جائے یا کوئی حادثہ ہو جائے, اس کے باوجود میں اطمینان سے پڑھتا رہوں, آپ اطمینان سے سنتے رہیں, تب کہے جا سکتے ہیں کہ مطمئن. عام حالات میں کوئی نہ مطمئن ہوتا ہے نہ مضطرب ہوتا ہے جب تک کہ امتحان لیا نہ جائے. اب تاریخ انسانیت میں بڑے بڑوں کا امتحان ہوا ہے, لیکن اب میں کیا عرض کروں کہ بڑے بڑوں کے امتحان جب ہوئے ہیں تو ایک منزل ضرور آئی ہے کہ جہاں پہ پیچھے اپنے آپ کو انہوں نے ہٹا لیا اور کہا معبود یہ نہیں ہو سکتا. یعنی مشیت بھی منتظر تھی کوئی ہو جو میرے تمام امتحانات کو سر کر سکے. تاریخ انسانیت میں بس ایک بندہ نظر آیا. تمام بندے جب امتحان کی سختیوں کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے بس تاریخ انسانیت میں فقط حسین نظر آیا جو منزلیں بڑھتی جا رہی ہیں امتحان کی, اور حسین کہتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور پھر مشیت آواز دے رہی ہے بس. میں کیا عرض کر رہا ہوں, مشیت آواز دے رہی ہے بس حسین بس. یہ وہ منزل ہے انشاءاللہ عرض کروں گا جہاں بڑے بڑوں لوگوں کو آپ انالائز کریے, ان کی زندگیوں کا تجزیہ کریے, تب سمجھ میں آئے گا حسین کون ہے. یہ بونے لوگوں کے درمیان حسین کا کیا تقابل, بونے لوگوں سے کیا تقابل, یہ چھوٹے لوگوں سے کیا تقابل. ہم تاریخ انسانیت میں اللہ والے جو بہت بڑے بڑے گزرے ہیں, جب ان بڑے بڑوں میں آپ امام حسین علیہ السلام کی زندگی دیکھیے گا تب آپ سلام کریں گے کہ اللہ اکبر, یہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں جو سب سے بڑے ہیں کائنات, ان سے بھی اگر کوئی بڑا ہے تو اس کا نام ہے حسین. آسان ہے اپنے گھر کو ایک دوپہر میں لٹا دینا, آسان ہے. بڑا بہت دنوں سے مجلسیں ہو رہی ہیں, ہم لوگ جب سے ہماری آنکھ کھولی ہے ذکر حسین سن رہے ہیں, بڑی آسانی سے سنتے ہیں کہ کربلا میں بچے اللہ تش کی صدائیں بلند کر رہے تھے, بڑی آسانی سے سنتے ہیں کہ کربلا میں حسین بچوں کے لاشیں اٹھا کے لا رہے ہیں. ہمارے کسی کا ایک بچہ مر جاتا ہے, آپ صرف جا کر اس کی صورت دیکھیے, قرار نہیں آتا ہے. ہم کیا جانے کہ غریب حسین کے اوپر کربلا کے میدان میں کیا گزر گئی. آپ انصاف سے بتائیے, ایک حادثہ ہو جاتا ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے, ہمارے حسین آباد میں 4 بچوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. خدا کی قسم جب میتیں آئی تھی تو پورے علاقے میں کوہرام تھا, پورے علاقے. جب میں نماز جنازہ کے بعد اس مجلس کو پڑھ رہا تھا تو بے ساختہ حسین کی مظلومی یاد آ رہی تھی کہ اللہ اکبر. اور میں نے وہ میرش کا وہ شعر پڑھا بھی تھا, بیت پڑھی تھی کہ یہاں ایک گھر میں ایک انتقال ہوا ہے لیکن ایک علاقے کے 4 بچے مر گئے.
پورا علاقہ جمع تھا، ہندو بھی نظر آ رہے تھے، اہل سنت حضرات بھی نظر آ رہے تھے، شیعہ تو سب موجود ہی تھے، سب لوگ جمع تھے۔ کوئی باپ کو تسلی دے رہا ہے، تمام عورتیں جا رہی ہیں، ماؤں کو تسلی دے رہی ہیں، اللہ اکبر۔ مظلومی حسین کربلا کے میدان میں فرما رہے ہیں کہ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کی۔ آج 7 محرم ہو گئی۔ ہاں عزیزان گرامی، صبح سے خیام حسینی سے اللہ تش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور یہی نہیں بلکہ چونکہ آج 7 محرم ہے، آپ صبح سے ایک یتیم شہزادے کے مصائب سن رہے ہیں۔ کون شہزادہ؟ امام حسن علیہ السلام کا بیٹا قاسم ابن حسن، یہ بھی بڑا مظلوم شہزادہ ہے۔ اور میں کس زاویے سے آپ کے سامنے جناب قاسم کی شہادت کے سلسلے میں عرض کروں؟ بس اتنا سمجھ لیجیے، میں جو غور کرتا ہوں، غلط ہوں تو میری اصلاح فرما دیے گا، ماشاءاللہ آپ سمجھدار حضرات تشریف فرمائیں۔ امام حسین وقت کے معصوم ہیں، وقت کے امام ہیں، اور امام کبھی جذبات سے کام نہیں لیتا۔ میں جو عرض کر رہا ہوں جذبات سے کام نہیں لیتا، لیکن کربلا میں جناب قاسم جب بھی سامنے آئے اور جب بھی کچھ انہوں نے التجا کی، امام حسین علیہ السلام جیسے کہتے ہیں ضبط نہیں کر پاتے تھے، بھتیجے کو گلے سے لگاتے تھے اور غش کھا جاتا تھا، بے ہوش ہو جاتے تھے۔ یعنی کربلا کی تاریخ میں صابر حسین متعدد مرتبہ اگر بے ہوش ہوئے ہیں تو اس کمسن شہزادے کو دیکھ کر۔ یہ شہزادہ نہیں ہے، کبھی بھیا نظر آتا ہوگا، کبھی نانا رسول اللہ نظر آتے ہوں گے، کبھی بابا علیہ مرتضیٰ نظر آتے ہوں گے، اور اس بچے کا بھی حوصلہ تھا، اس بچے کا بھی حوصلہ تھا۔ روایت کہتی ہے ان کی زندگی کے بارے میں جو ملتا ہے کتابوں میں وہ یہ کہ 3 برس کا سن تھا جب امام حسن علیہ السلام کو زہر دغا سے شہید کیا گیا، اور جب جناب امام حسن اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو بعض روایات کہتی ہیں کہ ام فروا کو بلایا اور کہنے لگی یہ تعویذ اس کے باندھ دو، اور جب کوئی ضرورت ہو تو بتا دینا، کوئی مصیبت کا وقت آئے تو تعویذ کو کھول لینا۔ لیکن ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ کمسن بچے کو بلایا، کہ میرے لال ابھی تم بہت چھوٹے ہو، تمہارا باپ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، لیکن یہ تعویذ میں تمہارے باندھے دے رہا ہوں، جب کوئی زندگی میں مصیبت کا وقت دیکھنا تو اس تعویذ کو کھول لینا، اور جو تمہارے بابا لکھ گئے ہیں اس کے اوپر عمل کرنا۔ تاریخ کربلا کہتی ہے کہ جناب قاسم کی ایک تمنا تھی کہ کسی طرح چچا اجازت دے دیں، اور جب چچا نے اجازت نہیں دی تو روایت کہتی ہے کہ گوشہ تنہائی میں بیٹھے ہوئے گریا کر رہے تھے۔ ماں نے آواز سنی بیٹے کی، ماں کی ممتا تڑپ گئی، میرے لال خیریت تو ہے؟ کہا اماں کیا کروں، کئی بار امو جان کے پاس جا چکا ہوں، چچا مرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، میں کروں تو کیا کروں؟ کہا وہ تعویذ کھولو۔ اب جو تعویذ کھولا تو روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی اس خط کو دیکھا تو دوڑتے ہوئے آئے۔ لوگ موت سے ڈرتے ہیں، قاسم کا کمال یہ ہے کہ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں اور خوشی خوشی بڑھ رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ چچا کی خدمت میں جانے کے بعد ایک جملہ کہا، چچا کیا اب بھی مرنے کی اجازت نہیں دیے گا؟ میرے لال ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا یہ آپ کے بھائی کا خط ہے۔ اب جو بھائی کا خط پڑھا تو روایت پھر کہتی ہے کہ بھائی کا جیسے ہی خط پڑھا خوب روئے، اور رونے کے بعد اپنے بھتیجے کو چمٹا لیا اور غش کھا کے گر گئے۔ بس جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ بس عزیزان گرامی، کربلا کی تاریخ کا وہ مظلوم شہید ہے جس کا لاشا جیتے جی پامال کیا گیا، جس کو جیتے جی پامال کیا گیا۔ کربلا میں ہر شہید کا لاشا پامال کیا گیا ہے، لیکن اس کی شہادت کے بعد ہائے حسن کا مظلوم جیتے جی پامال کیا گیا۔ ارے روایت کہتی ہے جب ادھر کے گھوڑے ادھر اور ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے تو بیچ میں جناب قاسم پامال ہوتے رہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کتنا پامال ہوئے، لیکن مجھے اتنا معلوم ہے جب لاش کے ٹکڑے اٹھا کر حسین واپس خیام میں آئے ہوں گے، ارے اس ماں کے دل سے پوچھئے جس نے اس بچے کو پالا تھا، میرا دل کہتا ہے تڑپ گئی ہوں گی، لیکن ایک جملہ ضرور کہا ہوگا، شکریہ قاسم، تم نے میرے دودھ کی لاج رکھ لی، تم نے بہترین سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، ہم سب کی توفیقات نیک میں اضافہ فرما، جئیں تو ولائے آل محمد پر، اور اللہ کرے موت آئے تو لب یا حسین ہو یا علی۔
السلام علیکم یا بات اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جميع شهداء کربلا و شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم غریب الغرباء یا معین الضعفاء والفقراء السلطان الرجب یا متصدی نمود الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم صاحب الزمان. السلام علیکم صاحب اللہ اسم اللہ الحسین. السلام علیکم حضرت امام شریف القرآن.